حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بچے کی نصیحت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کی سڑک پر جا رہا تھا۔ راستے میں چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے۔ ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ اس لڑکے کے پاس بادام اور اخروٹ نہیں ہے، یہ ان کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا، میں تجھے اخروٹ اور بادام خرید کر دے دوں گا، تو بھی ان سے کھیلنا۔ اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر کہا، اے بے وقوف، کیا ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے کہا پھر کس کام کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ کہنے لگا علم حاصل کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے۔ میں نے تعجب سے اسے دعا دی کہ اللہ جل شانہ تیری عمر میں برکت عطا کرے، تو نے یہ بات کہاں سے معلوم کی؟ کہنے لگا حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کر دیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ میں نے کہا بیٹا، تو بڑا حکیم اور دانا معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر۔ اس نے 4 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت چل چلاؤ میں ہے، آج یہ گیا کل وہ گیا، ہر وقت چلنے کے لیے دامن اٹھائے دوڑ کے لیے تیار ہے۔ بس نہ تو دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتی ہے اور نہ کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے موت اور حوادث 2 گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ بس کر بے وقوف جو دنیا کے ساتھ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ذرا غور کر اور دنیا سے اپنے لیے کوئی آخرت میں کام آنے والی اعتماد اور بھروسے کی چیز لے لے۔ یہ اشعار پڑھ کر اس لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور آنسوؤں کی لڑی اس کے رخساروں پر بہتی رہی، اور پھر یہ 2 شعر پڑھے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ پاک ذات جس کی طرف عاجزی کی جاتی ہے اور اسی پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اے وہ پاک ذات کہ جب اس سے کوئی شخص امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا، اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ شعر پڑھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، اپنی آستین سے جو اس کے منہ پر مٹی لگ گئی تھی پوچھنے لگا۔ جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا بیٹا، ابھی سے تمہیں اتنا خوف اور ڈر کیوں ہو گیا ہے؟ ابھی تو تم بڑے چھوٹے ہو، بچے ہو، ابھی تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا گیا۔ کہنے لگا بہلول ہٹ جاؤ، میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب وہ آگ جلانا شروع کرتی ہیں تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہی چولہے پر رکھتی ہیں، اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں۔ چھوٹی لکڑیوں کے ذریعے بڑی لکڑیاں آگ پکڑ لیتی ہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ میں نہ رکھ دیا جاؤں۔ میں نے کہا صاحبزادے، تم تو بڑے حکیم اور دانا معلوم ہوتے ہو، مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کرو۔ اس نے اس پر بھی کچھ شعر پڑھے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ میں غفلت میں پڑا رہا اور موت کے ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانکے آ رہا ہے۔ اگر میں آج نہ گیا تو کل ضرور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے بدن کو اچھے اچھے اور نرم نرم لباس سے آراستہ کیا،
حالانکہ میرے بدن کے لیے قبر میں جا کر گلنے اور سڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وہ منظر گویا اس وقت میرے سامنے ہے جبکہ میں قبر میں بوسیدہ پڑا ہوا ہوں گا۔ میرے اوپر مٹیوں کا ڈھیر ہوگا، نیچے قبر کا گڑھا ہوگا، اور میرا یہ حسن و جمال سارا کا سارا جاتا رہے گا اور بالکل مٹ جائے گا، حتیٰ کہ میری ہڈیوں پر نہ گوشت رہے گا نہ کھال رہے گی۔ اب بڑا طویل سفر سامنے ہے اور توشہ ذرا بھی ساتھ نہیں ہے، اور میں نے اپنے عیب چھپانے کے لیے پردہ ڈال رکھا ہے، حالانکہ قیامت کے دن مالک الملک کے سامنے ظاہر ہوں گا۔ موت کے وقت بھی تنہا رہ جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا ہی جاؤں گا، کسی جگہ بھی کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ بس اے وہ پاک ذات جو اکیلی ہے، وحدہ لا شریک لہو ہے، ایسے شخص پر رحم فرما جو بالکل تنہا رہ گیا۔ اتنا سن کر حضرت بہلول بھی غشی کھا کر گر گئے۔ بڑی دیر میں ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔